دیکھیں قرآن کریم میں صرف یہی آیت نہیں ہے، اور بہت ساری آیت ہیں. جی جی ایک آیت میں پہلے سنا چکا ہوں کہ مثلا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، صحیح. ایک نہیں متعدد مقامات پر ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ایکسپلور کر دیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھو، آگے بڑھو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مسلمان مفکرین کے درمیان کہ قرآن کریم جہاں پر تفکر، تدبر، تعقل کی بات کر رہا ہے، افلا یتدبرون، یتدبرون، تتدبرون، ٹھیک ہے، اور یشعرون اور تشعرون، ٹھیک ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب غور و فکر کی دعوت ہے. تو غور و فکر کی جب بات ہوتی ہے اس کائنات میں غور و فکر کی، تو اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس سے مراد سائنس ہے یا فلسفہ ہے یا مذہب ہے. انسان ہے، انسان کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، نتائج اخذ کرنے کی جو صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے، یہ صحیح. ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اسی سے انسان جو ہے وہ سائنس کو بھی ایکسپلور کرتا ہے، اسی سے اس کے اندر خدا کی معرفت بھی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اصل میں ہم نے تو کیونکہ الگ الگ سبجیکٹس بنا دیے ہیں نا. مثال کے طور پر ایک استاد کلاس میں آتا ہے، وہ فزکس پڑھاتا ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ایٹم ہے، یہ الیکٹران ہے، یہ پروٹون ہے، یہ نیوٹرون ہے، اور اس کا اتنا چارج ہوتا ہے، اور یہ دوسرے ایٹم کے ساتھ ملتا ہے، ایک مالیکیول بناتا ہے، اس کی ایک بانڈنگ ہوتی ہے، اس میں الیکٹران اس طرح موو کرتے ہیں. اچھا، اتنی باریکی اور گہرائی کی وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو خدا نظر نہیں آ رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، کیا خدا کی قدرت ہے. ایک استاد آتا ہے، وہ بایولوجی پڑھا رہا ہے، وہ جینیٹکس پڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہیومن سیل ہے، یہ اینیمل سیل ہے، سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہے، اس کے اندر ڈی این اے ہے، اس کے اندر جینز ہیں، اور جین کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے، اس طرح وہ پراپرٹیز انہیرٹ ہوتی ہے. اتنی گہرائی میں جا کے وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے.